اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ سب کو سلام۔ اور آج قادیانیت کا تو تھوڑا بہت سنا کے جائیں گے، لیکن آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا نقطہ رکھ رہے ہیں جو اللہ کے فضل سے میرے ذریعے ثابت ہوا ہے۔ روایت تو موجود تھا، لیکن اس روایت کو کوئی اہمیت نہیں دیا، دوسرے روایت کو اہمیت دے دیا اور وہ مشہور ہو گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ معراج یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جانا قرآن سے ثابت نہیں ہے، روایتوں سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کو پہلا 12 سال جب یہ مضمون لکھا ہوا تھا، یہ مضمون میرے خیال سے 20 سال ہو گیا ہے، 12-13 کتنا سال، تو اس وقت لوگ میرے کو بس یہ بولتے تھے تمہارا ذاتی خیال ہے۔ لیکن ابھی 4-5 سال پہلے دو بہت قیمتی بات مل گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹا ایسا پر پوتا یا نواسا جو بھی بولو گے، بیٹا تو تھا نا ان کا، بیٹی سے شروع ہوا، تو وہ امام باقر تھے۔ اور امام باقر وہ شخص ہیں جو امام جعفر کے والد تھے۔ امام جعفر کا نام تو مشہور ہے نا، باقر بہت کم لوگ سنے ہیں، لیکن یہ امام جعفر کے والد تھے۔ تو امام باقر نے کہا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا آیت ہے نا جہاں الاقصی مسجد کا ذکر ہے، تو اس کا تفسیر دے رہے تھے، بتا رہے تھے، تو بولے مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آسمان کی طرف 10 مبارک سے اشارہ کیا، بولے وہاں تک لے گیا۔ اچھا، امام جعفر سے بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سا مسجد ہے، تو وہ بولے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آسمان پہ جو مسجد ہے وہ ہے یہ مسجد الاقصی سے مراد۔ اب وہ کیسا ہے کہ الاقصی کے معنی سب سے دور، الاقصی کے معنی سب سے دور، اور پہلا آسمان بہت دور ہے لیکن 7واں آسمان سب سے دور ہے۔ تو الاقصی جو ہے وہ پہلا آسمان کو بھی نہیں بولا جائے گا، وہ صرف 7واں آسمان جو سب سے دور ہوتا ہے نا اس کو الاقصی بولتے ہیں۔ تو الاقصی وہ 7واں آسمان ہے۔ ادھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو بیت المعمور ایک مسجد ہے، ادھر میں سنتے ہیں کہ نبیوں کو بھی نماز پڑھائے تھے، وہیں سب کچھ ہوا تھا۔ تو ادھر میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں 70,000 نئے فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور پھر قیامت کے پہلے ان کا باری نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ مسجد ہے۔ تو وہ مسجد الاقصی اس کا نام نہیں ہے، نام ہے اس کا بیت المعمور۔ بیت المعمور کا 4 نمبر آیت اس کا کون سا سورہ ہے، ہاں 52 نمبر سورہ ہے، اور اس میں بیت المعمور کا ذکر ہے۔ یہ حافظ جی یہاں بیٹھے ہیں، والبیت المعمور اس کا 4 نمبر آیت ہے، یہ بیت المعمور کا یہاں ذکر ہے۔ اور یہ مسجد 7ویں آسمان میں ہے، جبریل علیہ السلام بھی بتائے۔ تو جب آپ مسجد الاقصی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مسجد مراد ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعریف کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں تعریف کر رہا ہے، تو اس تعریف سے زیادہ بہتر تعریف تو کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے محل میں
وہ رانی آنے والی تھی، سبا کی رانی، تو اپنے لوگوں سے وہ بولے کہ بھائی رانی کے پہنچنے کے پہلے اس کا تخت لے آؤ. تو ایک جن تھا، وہ بولا آپ اپنے جگہ سے اٹھو گے اس سے پہلے یہ تخت میں لے آؤں گا. ایک وہ عالم تھا جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے بولا کہ آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا، اور آنکھ پلکنے کے پہلے وہ تخت موجود ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی بولے. یہ جو ھذا من فضل ربی بہت بلڈنگ کے اوپر بھی لکھا ہوا رہتا ہے نا، ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی، یہ ادھر سے اسٹارٹ ہوا. تو یہ اتنا جلدی لے آیا. اگر فلسطین کا مسجد ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا تعریف کر رہا ہے، تو پہلا نمبر ہو گیا عالم کا، دوسرا نمبر جن کا ہو گیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو تیسرے نمبر میں ہے. اور ابھی تو بندوں سے بھی 4 نمبر ہو جائیں گے. رات کا کچھ حصہ تو بندے منٹوں میں چلے جاتا ہے، اور جو سیٹلائٹ ہے وہ تو اور جلدی جاتا ہے، وہ تو بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں 7ویں آسمان میں بیت المعمور مسجد ہے. اچھا، اس میں اور بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ اسرا سے سمجھتے زمین کا سفر. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسرا کا معنی ہے رات کا سفر. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ہجرت کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، ادھر بھی لفظ اسرا کا ہے ذکر سورہ دخان میں، لیکن ان کا سفر تھا 18 دن کا. تو 18 دن کے سفر کو اسرا بولا گیا، تو اس میں رات بھی آیا دن بھی آیا. یہ تو نہیں تھا کہ دن کو آرام کرتے تھے رات کو سفر کرتے تھے. بیابان میں جنگل میں سفر کرنا یا ریگستان ہو جو بھی ہو، تو دن اور رات کا سفر ہے تو دن کو ہی زیادہ سفر ہوگا نا. رات کو خیمہ میں آرام کریں گے، پھر فریش ہوں گے، صبح جائیں گے. تو اس طریقے سے بھی ثابت ہوا کہ یہ رات اور دن کا سفر ہے. پھر 89 نمبر سورہ ہے والفجر ولیال عشر. تو لیل بھی اثر کرتا ہے، اور جب لیل اثر کرتا ہے وہ زمین میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب وہ رات ختم ہوتا ہے تو یہ روشن ہو جاتا ہے زمین. اسی طریقے سے آسمان بھی اندھیرا ہوتا ہے، تارے وارے بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی روشن ہو جاتا ہے. تو لیل جب یہ اثر کرتا ہے تو آسمان سے بھی کرتا ہے اور زمین سے بھی کرتا ہے. تو یہ سر کے معنی آسمان کا بھی سفر ہوا اور زمین کا بھی سفر ہوا. تو یہ قرآن سے سارا چیز ثابت ہو جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. اب فضل کر کے کان پکڑ کے کسی کو لگا دے تو اللہ مہربان، تو گدھا پہلوان. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے کو خالی ایسے ہی میں تو انگلش میں ترجمہ پڑھتا تھا، تو انگلش میں لفظ آتا ہمیشہ فاردسٹ. فاردسٹ میں نے سب سے دور. تو میرا علم تو اتنا زیادہ نہیں تھا، یہ سب اللہ کے فضل سے جو تھوڑا بہت آ جاتا ہے. تو میں سوچتا تھا یہ فاردس آتا ہے. تو پہلے سنتے تھے کعبہ کے ایک دم اوپر میں ایک اور مسجد ہے آسمانوں میں، وہ بالکل ایک ہی سیدھ میں. تو میں نے ایک ادارے میں فون کیا کہ وہ کون سا مسجد ہے اوپر میں، اس کا کوئی ذکر آتا ہے؟ تو وہ پھر بتایا بیت المعمور. تو میں نے بولا یہ تو بالکل اس میں فٹ آتا ہے فاردس موس میں. اور یہ کرسچن لوگ شرارت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدنامی کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہوائی پھیریں گے 7 آسمان میں گئے، یہ فلسطین میں چلے گئے اور اس کا اقصی نام کر دیا. اقصی نام تو اس کا تھا ہی نہیں. اس کا نام کیا تھا؟ اس مسجد کے بانی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اچھا معرف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بانی سلیمان علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام بائبل میں لکھا ہے زمین ومین خرید لیے تھے، لیکن اللہ نے بولا تم نے بہت لڑائی جھگڑا کیا اللہ کے راستے میں کیا، وہ تو نبی تھے، لیکن تم نے بہت لڑائی کیا، بہت خون بہایا ہے. میرا گھر تمہارا بیٹا بنائے گا جس کا دور امن کا ہوگا. تو وہ پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے دور میں یہ مسجد بنا. بہت سارا سامان داؤد علیہ السلام خرید دیے تھے اور ایک خط کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ٹائم میں بنا تھا، کہ وہ قرآن کا حوالہ یا بائبل میں تورات زبور انجیل سب ہے، تو وہ روایتوں سے زیادہ افضل ہے. وہ بنی اسرائیل کا جو روایت ہوتا ہے وہ اس کا اتنا گارنٹی نہیں جتنا بائبل کا ہے، اور بائبل کا اتنا گارنٹی نہیں جتنا قرآن کا ہے. اچھا، بائبل میں بھی ہے تفسیر وغیرہ میں کہ مہربانی کہ معراج کے
معراج کے 500 سال قبل ہیکل سلیمانی ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا. اچھا مسلمانوں کو بولو تو فٹ سے اعتراض کرتے تھے یہ تو کرسچن کا تاریخ ہے، یہودی کا تاریخ ہے، ہم نہیں مانتے. لیکن اللہ کا شکر ہے ایک دن میرا حق ٹی وی میں لائیو پروگرام آتا تھا، تو 70 پروگرام آیا تھا، تو اس میں جس روز اقصیٰ کے اوپر میں پروگرام کر رہا تھا اسی روز دوپہر کے وقت میں، شام کو پروگرام تھا، دوپہر کے وقت میں میرے کو قرآن کا وہ آیت مل گیا جس میں ہیکل سلیمانی کا تباہ ہونے کا ذکر ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کا ہی 7 نمبر آیت ہے. پہلا آیت میں مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے، اور 7 نمبر آیت میں ہے کہ دوسرے دفعہ پھر تباہ ہوا، تو یہ اس دفعہ جو تباہ ہوا مکمل تباہ کر دیا. جس چیز پر ہاتھ قابو پایا نا اس سب کو ایک دم توڑ تاڑ کے ختم کر دیا. اور اب ادھر میں کوئی عمارت نہیں ہے، عمارت کے جگہ صرف ایک دیوار ہے. اس دیوار کو دیوار گریہ بولتے ہیں، رونے والا دیوار. تو یہودی لوگ کا چونکہ وہ ابھی تک قبلہ ہے، تو اس کے اوپر یہودی ہاتھ یوں رکھتے ہیں اور اللہ سے بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے مندر کا کیا حال کر دیا، ٹیمپل کا. کیونکہ ٹیمپل سلیمان بولتے ہیں اور ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، ہم نے اپنا ہیکل کا کیا حال کر دیا. تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے مسجد کا، اور یہ ہسٹری سے بھی، تاریخ سے ثابت لیکن اس سے بڑھ کر بات ہے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا. قرآن کا 7 نمبر آیت، اس کے پہلے بھی ایک آیت ہے کہ پہلے دفعہ تباہ ہوا تھا مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن دوسرا دفعہ جب ہوا 7 نمبر آیت ہے تو اس میں مکمل تباہ ہونے کا ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر دوبارہ بنے گا کچھ اس کے ساتھ شرط لگا ہوا ہے. اور یہ بھی بول دیا ہے کہ تم داؤد علیہ السلام نہیں بنائے کیونکہ انہوں نے خون بہت بہایا تھا. تو اسرائیل بھی بہت کوشش کرتا ہے فاؤنڈیشن کھودنے کا، پتہ کرے کہ وہ عمارت کا صحیح فاؤنڈیشن تھا کہاں، تاکہ اس کو اوپر میں بنایا جائے. تو ان کو بھی میں نے بولا اسرائیل والوں کو کہ تم لوگ اتنا خون بہاتے ہو، تو تمہارے اپنے بائبل میں لکھا ہے کہ تم نے اتنا خون بہایا تو اللہ کا گھر وہ نہیں بنائے گا، داؤد علیہ السلام جس کا دور امن کا ہوگا وہ بنائے گا. تم لوگ بھی دور امن لاؤ، پھر تم لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنا سکتے ہو. لیکن یہ ہیکل سلیمانی اس کا نام یاد رکھیے گا. مسجد اقصیٰ کسی مسجد کا نام کوئی رکھے گا بھی نہیں. کون بولے گا میرا سب سے دور والا مسجد ہے یہ؟ ہر کوئی بولے گا یہ سب سے قریب ہے، اس کو بھرتی کرو، ادھر میں 5 ٹائم آؤ، اس کو آباد کرو. پہلے ہی بولے گا کہ یہ سب سے دور والا مسجد ہے. تو جیسا ہب میں جب سے فیکٹری آیا میرا آنا جانا بند ہو گیا، تو یہ دور والا مسجد ہو جائے گا. اب رمضان میں اور جمعہ میں کبھی آ جاتے تو کافی عرصہ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ اقصیٰ کا سمجھ میں آیا یا کسی کو اور کوئی سوال ہے؟ کسی کو سوال ہے یا سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تو ہب چوکی میں گیت گانا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہب سولٹ والوں کو یہ پوائنٹ اللہ نے دیا کہ کہ اقصیٰ مسجد جو ہے وہ قرآن میں ذکر، وہ 7ویں آسمان میں، دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں جو مسجد ہے اس کو ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، انگلش میں ٹیمپل آف سولومن. تو یہ ہو گیا. اور آپ کو رات کے یسر وغیرہ سے بھی سمجھا دیا امام جعفر، اور وہ بھی بتا دیا کہ بھائی روایت پہلے سے موجود ہے لیکن صحیح بات کو لوگ بھول گئے اور غلط بات کو اپنا لیے. اور اب شرم آتا ہے کہ ایک بڑے ادارے میں نے بولا تھا کہ عوام کو صحیح بات تو سناؤ، بولا صحیح بات سنانے سے جوش نہیں آتا ہے. تو اگر یہ طریقے سے وہ لوگ سچ بات کو چھپائیں گے اور غلط بات کو آگے کریں گے، تو اب تو دور آ گیا ہے نیٹ وغیرہ کا. پہلے تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک کتاب بہت مہنگا ہوتا تھا کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھتا تھا اور فوٹو اسٹیٹ بھی نہیں تھا جو بنتا اس کا. دوسرا کتاب پھر دوبارہ ہاتھ سے لکھو تو بہت مہنگا ہوتا تھا، لوگوں کے پہنچ میں نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ آ گیا، کافی پہنچ میں آ گیا. اب تو جب نیٹ آ گیا ہے تو الماری میں کوئی کتاب تلاش کرو تو جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے سیکنڈز کے اندر میں نیٹ میں تلاش کرو آ جاتا ہے. تو اب یہ نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے. اور نیٹ بولتے ہیں جس میں مچھلی کو پکڑتے ہو، فشنگ نیٹ بولتے ہیں. تو یہ نالج کا نیٹ ہے، اس میں بہت علم بھرا ہوا ہے
اور بہت سارا چیز جو صدیوں میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا تو اب سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا ہے. میرا باپ دادا پر دادا آدم علیہ السلام بھی اتنا سانپ نہیں دیکھے تھے جتنا سانپ میں دیکھ لیا ہوں، کیونکہ وہ نیٹ میں ہر چھوٹے چھوٹے پنجرے میں وہ پالا ہوا ہے اور سب کا فوٹو ہے. تو اتنا سانپ کوئی نہیں دیکھا تھا، اتنا شہر کوئی نہیں دیکھا تھا. تو میں بولتا ہوں امریکہ جانے کا کیا ضرورت ہے. تو ایک مضمون میں نے لکھا تھا اسلامی جمہوریہ امریکہ. کرسچن کا 2-3 پوائنٹ غلط ثابت کیا تھا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تھے، صلیب پر چڑھے تھے، وہ کراس پہنتے ہیں نا کرسچن لوگ، تو اس کو صلیب بولتے ہیں. تو اس میں جو چڑھتا ہے اس کو مصلوب بولتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا الفاظ ہے وما قتلوا وما صلبوا، وہ صلیب پر نہیں چڑھے تھے، ایک ہم شکل تھا وہ چڑھ گیا تھا. تو وہ ہم شکل کا بائبل میں 2 موت کا ذکر ہے. 2 موت کا ذکر اس لیے آ گیا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے آیا تھا اس کا نام تھا یہودا اسکریوٹی. وہ بولا تھا جس کا میں بوسہ لوں، یہودی لوگ بہت سپاہی ساتھ میں بھیجے تھے لاٹھی کے ساتھ، جس کا میں بوسہ لوں گا اس کو گرفتار کر لینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن جب وہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ لے گئے. اور یہ جو ایک صحابی کو، ان کے جو صحابی کے ساتھ کچھ ان کا حواری کو ایک کو اٹھائے، تو وہ جب ان کو دیکھا، اس کو دیکھا تو بولا آپ ہی تو ہیں ہمارے استاد. تو وہ یہودی لوگ سپاہی لوگ کو بھی سنائی دے دیا ہوگا، فوراً اس کو اریسٹ کر لیا. بولا میں تم پکڑوانے کو آیا تھا، میں وہ نہیں ہوں. بولے تم سالا ڈرامہ کر رہا ہے، ہم لوگ کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو اس کو صلیب پر چڑھا دیے. لیکن حواری لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ہی مصلوب ہوا ہے صلیب پر. تو بہت غمگین تھے، بی بی مریم بھی غمگین تھی کہ میرا بیٹا صلیب پر چڑھ گیا اور بہت تکلیف والا موت ہوا. لیکن وہ جو فرشتہ محافظ تھا مریم رضی اللہ کا، یہ بارنبس کے انجیل میں، جس کو مسلم انجیل بولتے ہیں، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، لیکن جھوٹوں کا بہت تعداد ہوگا. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو محافظ فرشتہ تھا مریم رضی اللہ کا، وہ تیسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ آپ کی ماں اور حواری لوگ بہت افسوس میں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا میرے کو کچھ ٹائم کے لیے واپس بھیج دیجئے، میں ان لوگ کو بتا کے آ جاؤں کہ میں زندہ ہوں، عزت کے ساتھ ہوں. تو وہ فرشتوں کے ساتھ واپس آتے ہیں اور 3 دن ان کے ساتھ رہائش کرتے ہیں، بی بی مریم اور حواریوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں تو بڑے عزت کے ساتھ گیا ہوں، جیسا آیا ہوں ویسے گیا تھا ویسے ہی ابھی جاؤں گا. تو یہ ان کا جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا. تو جب خوشی میں تبدیل ہو گیا اور یہ خبر پھیلنا شروع ہوا تو پھر یہودی لوگ بھی بڑے فکر مند ہو گئے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا کہ اس کرسچن مذہب کو، اس وقت تو کرسچن نہیں مسلم ہی بولتے ہوں گے، کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کرسچن مذہب کو غلط ثابت کر دے. لیکن یہ تو اور الٹا ہو رہا ہے کہ آسمان سے واپس آیا. لیکن وہ لوگ سمجھے جھوٹ بول رہے ہوں گے، ایسا تو ہوتا نہیں نا کہ کوئی آسمان پہ گیا بھی واپس بھی آیا. تو وہ لوگ پورا تلاش کیے ہوں گے. جب تلاش کیے اور وہ یہودا نہیں ملا تو وہ لوگ الگ الگ کہانی بنائے کہ غائب ہو گیا ہے. تو اس کو صلیب کے واقعے کے فوراً بعد یہودا، جس کو 30 چاندی کا سکہ ملا تھا غداری کرنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کا، وہ یہودیوں کے پاس واپس جاتا ہے اور وہ 30 سکہ پھینک دیتا ہے. یہودی لوگ اس سکے کو جمع کر لیتے، قبرستان خرید لیتے، اور یہودا خود کو جا کے پھانسی دے دیتا ہے. یہ متی کے انجیل میں ہے. اور رسولوں کے اعمال میں اسی بائبل میں جو ہر کرسچن کے گھر میں ہے، یہ دونوں باتیں اس کے گھر میں ہے. کوئی 1-2 کرسچن یہودی، کوئی قدیم کتاب نہیں ہے، ابھی موجودہ بھی یہی بائبل ہے. تو ادھر میں جو رسولوں کا اعمال ہے ادھر میں ہے کہ وہ جو پیسہ ملا تھا 30 چاندی کا سکہ، یہودی کے پاس پھینکتا نہیں ہے بلکہ اس سے ایک کھیت حاصل کرتا ہے. اس کھیت میں جب داخل ہوتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، اتریاں نکل جاتی ہے اور اس کا روح پرواز کر جاتا ہے. تو اس کا 2 موت کا ذکر ہے بائبل میں. آپ کے خاندان میں کوئی آدمی کا 2 موت ہوا ہے؟ کوئی ہے ادھر؟ جب کوئی نہیں ہے تو پہلے زمانے میں کہاں سے آ گیا ہوگا؟
تو یہ دو موت بالکل جعلی موت ہے، اور قرآن کا وہ آیت صحیح ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلہ وما صلبہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پر دیا، بلکہ اللہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ قرآن کا یہ آیت ٹوٹل ثابت ہو جاتا ہے بائبل کے ہی تضاد سے، کہ ایک آدمی کا دو موت، اور وہی آدمی جو مصلوب ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ۔ تو یہ بہت قیمتی آیت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ امریکہ کا پہلا نمبر پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے اس میں دیا ہے ہاں کہ لعنتی موت، وہ موت کو جو صلیب پہ مرتا تھا، یہودی کے کرسچن کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو مصلوب ہوا وہ لعنتی موت مرا، اور سینٹ پول جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تھا، اس نے کہا ہے کہ بھائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت مرے تو ہم لوگ کو قانون کے لعنت سے آزادی مل گیا۔ اب آپ پوچھو گے قانون کا لعنت کس سے کیا مراد ہے؟ قانون کا لعنت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہر پھل کھانے کا اجازت تھا، لیکن قانون تھا کہ وہ پھل نہیں کھاؤ گے، وہ پھل کھا لیا تو ایک سزا ملا، دنیا میں آ گئے۔ تو اسی طریقے سے آپ جب راستے میں جاتے ہو گاڑی میں، اگر سگنل گرین ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے جاؤ یا کھڑے ہو، جو بھی مرضی ہے کرو، لیکن اگر لال ہے اور آپ کراس کر لو گے تو پولیس چلان کرے گا۔ تو قانون کا لعنت یہ ہے کہ قانون نہیں ہوتا تو کوئی سزا نہیں ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے تو قانون ٹوٹتا اور سزا ہوتا ہے۔ تو بولا وہ عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت مرے تھے، تو اب یہ لعنت ان کے اوپر جو آیا ہے تو اس سے تم کو اب قانون کا لعنت سے چھوٹ مل گیا۔ اب سور کا گوشت بھی حلال ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیز حلال کیا، تو قربانی بھی ختم کر دیا، بولا وہ قربانی بس بڑا قربانی ہو گیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے اسلامی جمہوریہ امریکہ کا، تو یہ غلطی بتا دیا۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے بتایا جو ادھر میں آپ لوگ کو بتایا تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو ان کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کا 400 سال سے محفوظ کیا ہوا لاش ساتھ گیا، وہ مسالہ لگا کے محفوظ کیا گیا تھا، اور ان کو پیچھا کیا جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ ڈوب گیا، اور اس کا لاش محفوظ کرنے کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو پورے بائبل میں ایک لاش محفوظ ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ تھا، اور پورے قرآن میں ایک لاش محفوظ ہے، وہ فرعون کا۔ تو جس دن اور جس وقت بائبل کا بتایا ہوا محفوظ کیا ہوا لاش ادھر سے گزرا، ایک معجزاتی راستے سے، سمندر دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، دو پانی کے دیوار تھے دونوں طرف، تو جس دن تورات کا محفوظ کیا ہوا لاش اس راستے سے گزرا، اسی دن اسی وقت پیچھا کرتے ہوئے فرعون آیا، اس کے لاش محفوظ کرنے کا قرآن میں ذکر آیا۔ تورات میں بھی ایک ہی لاش ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ، قرآن میں ایک ہی لاش ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ، دونوں ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک ہی جگہ موجود تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن دونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے کلام ہے، ورنہ 400 سال پرانا بات یوسف علیہ السلام قسم یہ تھے۔ تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے، یہ قرآن اور تورات کے درمیان ایک علمی کلیکشن ہے۔ لیکن لوگ بولتے تھے تورات منسوخ ہو گیا، حالانکہ تورات منسوخ نہیں ہوا ہے، اس میں تحریف ہوا ہے۔ تحریف ہونا الگ چیز ہے، منسوخ ہونا الگ چیز ہے۔ تو قرآن میں ہی بولا گیا ہے کہ تورات، زبور، انجیل سب پر عمل بھی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ ختنہ جو کرتے ہیں وہ تورات کا قانون ہے، قرآن میں آرڈر نہیں ہے ختنہ کرو، تو ہر مسلمان کرتا ہے، ہر یہودی بھی کرتا ہے، کرسچن لوگ بدمعاشی کے ایک قانون یہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ لوگ بولتے تھے تورات منسوخ ہے، تو بہت سالوں سے یہ مضمون تھا، 86 میں لکھے تھے، جب آپ لوگ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت چند لوگ تو ہوں گے۔ تو وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ تورات منسوخ، لیکن 2 سال پہلے میرے کو حدیث مل گیا، ابن کثیر میں بھی تفسیر میں ہے یہ حدیث، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر جا کے کسی کے گھر میں ٹھہرے تھے، وہ بہت خاطر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مدینہ شریف آؤ گے تو میرے سے ضرور ملنا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ مدینہ شریف گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کچھ چاہیے؟ بولا ہاں، ایک اونٹ چاہیے جس کے پر گدا ہو، غارہ ہو بیٹھنے کا، اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دیتی ہو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس تم وہ بنی اسرائیل کے بڑیا کے جیسا نہیں ہوئے. تو پوچھا کہ بھئی بنی اسرائیل کے بڑیا کا کیا کہانی ہے؟ تو بولے جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بنی اسرائیل کے علماء لوگ جو ساتھ تھے سب ان کو بلائے اور بولے راستہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سب نے بولا کہ بھئی ہم نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا نام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لاش کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن ہم تو ان کے لاش کو چھوڑ کے آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کس کو پتہ کہاں ہے لاش ہے، کہ وہ 400 سال پرانا بات تھا وہ. سب نے بولا نہیں پتہ، ایک بڑھیا کو بلاتے شاید اس کو کچھ ہو پتہ. تو وہ بڑھیا سے جا کے وہ لوگ پوچھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ کہاں ہے لاش؟ تو وہ بولی پہلے میں اپنا حق لوں گا پھر بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے پیسہ ویسا مانگ رہی ہوگی تو دے دیں گے. تو بولے کیا حق ہے بتاؤ؟ تو بولے جنت میں آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ تو نبی تھے، کوئی سیاستدان تو تھے نہیں جو اب بھی بولتے تھے وعدہ کر لو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. وہ گھبرا گئے کہ یہ وعدہ کیسے کرے اور جانا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آیا کہ بڑھیا جو بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو. تو اس کا بات مان لیتے. پھر وہ بڑھیا ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے، بولتی یہاں سے پانی نکالو، چھوٹا جھیل ہوگا. پانی نکالتے، زمین نظر آتے، بولے یہاں گڈھا کرو، وہاں گڈھا کرتے، وہ تابوت نظر آتا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا لاش تھا. وہ تابوت کو اٹھاتے ہیں، کندھا بھی دیتے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر راستہ صاف صاف نظر آتا ہے. تو اس کے بعد اب سب مسلمان بھی ٹھنڈے ہو گئے، اب کوئی شکایت کا موقع نہیں. بھئی تورات منسوخ ہو گیا لیکن حدیث بھی تو ہے. تو حدیث، تورات اور قرآن تینوں کا علمی معجزہ ہے. اور یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے. اسلامی جمہوریہ امریکہ میں یہ والا تینوں پوائنٹ میں مضمون میں ڈالا ہوں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگا کہ امریکہ میں اسلامی جمہوریہ امریکہ مضمون باقاعدہ بوسٹ ہو رہا ہے. روزانہ 200 پونے 200 لائک آ رہا ہے. لنڈن میں کیا تھا، وہاں بھی اتنی لائک آ رہا تھا. تو یہ بہت قیمتی مضمون ہے، اس کے اوپر بھی غور کرو، الیکسا کے اوپر بھی غور کرو. کیونکہ الیکسا کا اگر وہ چکر ختم ہو جاتا ہے نا تو خالی زمین کا چکر ہوتا تو اتنا زیادہ مصیبت نہیں 7G نا. تو یہ قبلہ اول ادھر میں لا کے تو یہ ہم لوگ زیادہ لمبا چکر کر دیا. تو اس کے بعد اور ٹائم ہے یا ابھی ختم ہو گیا؟ 2 منٹ باقی ہے. ہاں کیا؟ اچھا ٹائم پورا ہو گیا. تو میرا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے، 83 سال کا ہو گیا ہوں. تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ میرے جانے کی لایا ہوں. اس میں بخاری شریف میں بھی ہے کہ مکہ شریف سے سیدھا آسمان پہ لے گئے. سب چیز موجود ہے لیکن صحیح چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. اب ایک بڈھا آیا ہے صحیح طرف توجہ دلا رہا ہے. تو محبت کے ساتھ سنو، محبت کے ساتھ آگے پھیلاؤ، اور مرنے کے بعد دعا کرنا. اللہ حافظ.